الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس میں ایک باقاعدہ سلسلہ درس ہے، عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ انسان عام طور پر جو کام کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اپنی عادت کے طور پر، ہمارا دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس نے ہمیں ایسے اصول بتائے ہیں کہ ہم اپنی عادتوں کو بھی عبادتیں بنا سکتے ہیں۔ اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اس نے ایسی ایسی باتوں کی تعلیم دی ہے کہ اور کسی دین نے اتنی باریک اور اتنی اہم اور اتنی عام طور پر تعلیمات کسی دین نے نہیں دی۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کا تذکرہ آپ نے سنا۔ ان سے ایک کافر نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہارا نبی تمہیں ساری باتیں سکھاتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اس کا مقصد تو صرف اعتراض کرنا تھا، طنز کرنا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن کر شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ فخر سے کہا کہ ہاں، ہمیں ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آنے جانے کا اور اس کے مسائل بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے سارے کام پورے اسلامی طریقوں پہ کرنے لگ جائیں، اور اس سبق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا زندگی کا سارا دورانیہ جو ہم عادت کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ان کو بھی ہم اپنی عبادت بنا دیں۔ تو اس کے لیے عنوان ہے قضاء حاجت۔ ہر انسان کی عادت ہے، اس کی فطری ایک ضرورت ہے، اور ہر انسان جو ہے اس سے مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اسے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ میں نے اپنی اس ضرورت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنا ہے، تو آدمی کا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھنے میں اور بولنے میں ہم ان چیزوں کو بڑا شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بھی عبادت بنانے کا طریقہ بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کسی بھی عمل کو عبادت بنانے کا۔ اس کے بہت سارے آداب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب بھی کہیں اپنی ضرورت پوری کرے تو اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی جو ہے وہ ستر عورت محفوظ رہے، یعنی کوئی اسے دیکھے نہ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اذا اراد الحاجہ ابعدہ، وہاں چونکہ واش روم نہیں ہوتے تھے، باہر کھیتوں میں جا کر اس ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت دور چلے جاتے تھے، اور اتنا دور جاتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، اور پھر وہاں بھی جا کر اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آڑ مل جائے، کوئی نہ کوئی پردے کی چیز مل جائے، درخت مل جائے، یا حتیٰ کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو ریت کا چھوٹا سا ٹیلا ہی بنا لیا جائے، تاکہ پھر بھی میں لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہوں۔ تو اس طریقے سے اپنے شرمگاہ کو، اپنے
جو آدمی کا ستر عورت ہے اس کا خیال رکھنا کہ کوئی اس پر نظر نہ ڈال سکے۔ اسی طرح مناسب جگہ کا اور نرم جگہ کا انتخاب کرنا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب بھی پیشاب کا ارادہ ہو تو مناسب جگہ تلاش کرے۔ اس وقت چونکہ واش روم نہیں ہوتے تھے تو جہاں بھی جانا ہوتا تھا نرم جگہ کو دیکھنا تاکہ چھینٹے آدمی کے جسم پر، اس کے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ آج بھی اگر اس جدید دور کے اندر ایسی جگہ اگر آپ کو نظر آئے جہاں چھینٹے آپ کے جسم پہ پڑ سکتے ہیں یا کپڑوں پہ پڑ سکتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا، کیونکہ بعض اوقات ٹوائلٹ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی پیشاب کرے بھی تو چھینٹے اڑ کر پڑتے ہیں، اور اس کا اتنا سخت عذاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ تو اس کا اہتمام کرنا کہ آدمی کے جسم پر، کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ اسی طرح جو ممنوع جگہ ہیں ان سے احتراز کرنا، مثلا ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کو کسی نہ کسی ضرورت کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے وہ سایہ دار جگہ ہے، چاہے پانی پینے کی جگہ ہے، چاہے رستہ ہے یا گزرنے والی جو ایک گزرگاہ ہے جہاں پہ عام رستہ چلتا ہے، تو جہاں بھی لوگوں کو ان چیزوں سے تکلیف محسوس ہوتی ہو وہاں آدمی پیشاب پخانہ نہ کرے بلکہ اس سے دور جائے۔ اسی طرح یہ جو مسجدیں ہیں، اگر کسی دیہات میں کسی کھلی جگہ میں اگر مسجد بنی ہے تو اس کا بھی یہ ادب ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس کے دروازے کے پاس پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد جو ہے یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا یا اسی طرح فرشتوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا، مسجد اور مدرسہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے بنایا گیا ہے اس سے کوشش کی جائے کہ اس سے دور ہی آدمی قضاء حاجت کرے، اس کے قریب نہ ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ غسل خانے میں اور وضو کی جگہ پر بھی پیشاب نہ کرے، یہ بھی ممنوع جگہ ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ بتایا گیا کہ فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عام طور پر بندوں کو جو وسوسے کی بیماری لگتی ہے نا وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ وہ اپنے وضو یا غسل خانے میں وضو کرنے کی جگہ پر یا غسل کرنے کی جگہ پر وہ پیشاب کر لیتے ہیں، تو وہاں سے آدمی کو پھر یہ وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ وسوسے کی بیماری اتنی خطرناک ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل پن کی پہلی سٹیج ہے کہ آدمی کا گویا کہ دماغ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی عام طور پر وجہ جو حدیث پاک میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پیشاب جو ہے وہ غسل خانے میں کرتا ہے۔ ہاں اگر غسل خانہ ایسا ہے جیسے آج کل اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کی جگہ الگ الگ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ الگ ہوتی ہے اور غسل کرنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، تو وہاں اگر اس جو سیٹ ہے اس پر اگر آدمی قضاء حاجت کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن جس جگہ پہ کھڑے ہو کر غسل کرنا ہے اس جگہ پہ آدمی کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کہ پانی رک رہا ہو۔ اگر پانی رک گیا ہے تو جو چھینٹے اور وہ پانی آپ اپنے جسم پر ڈالیں گے پھر وہی ناپاک پانی کے چھینٹے اڑ کر آپ کے جسم پر پڑیں گے، غسل بھی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور اس سے وسوسے کی بیماری بھی لاحق ہو جائے گی۔ تو اس طرح ان ایسے ممنوع جگہوں سے بھی احتراز کرنا۔ اسی طرح جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو کوئی بھی اس کے پاس مقدس تحریر ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، یا کوئی اور ایسی کوئی آیت ہے، حدیث ہے، یا کوئی ورد ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ظاہر ہے، جیسے بعض اوقات انگوٹھیوں پر آدمی کوئی نام کندہ کروا لیتا ہے، یا اپنے کسی ظاہری جو ہے وہ لباس پر کوئی ایسی چیز لگا لیتا ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگ کئی دفعہ
یہ لگانا تو نہیں چاہیے جیسے ربیع الاول میں یا رسول اللہ اور اس طرح کے بیج لگا لیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو آدمی کے لیے ایک مقدس تحریر کے زمرے میں آتی ہیں ان کو بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انگوٹھی تھی، اس پر یہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے محمد اور اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ۔ تو یہ مہر نبوت کے طور پر آپ یعنی مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے، جہاں تحریرات بھیجنی ہوتی تھی، خط بھیجنا ہوتا تھا، اس پر مہر کے طور پر اسے لگایا جاتا تھا اور آپ ہر وقت اسے پہنے رکھتے تھے۔ لیکن جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں کہ وضع خاتمہ، جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر جاتے تھے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر کوئی مقدس تحریر آدمی کے پاس ہے تو وہ بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانی چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو گھر میں نہ سر پہ کوئی کپڑا ہوتا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے اور ایسے ہی واش روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی جو ہے خلاف ادب ہے، سر بھی ڈھانپنا چاہیے اور اسی طرح آدمی کو جوتا بھی پہننا چاہیے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی بھی دعا ہے اور آنے کی بھی دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ جانے کے لیے تو میں نے پہلے بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو بتایا تھا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنے سے شیطان کے اثرات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب باہر آئے تو پھر بھی دعا پڑھے غفرانک اللہم الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس گندگی سے اور اس تکلیف سے عافیت عطا فرمائی اور مجھ سے یہ گندگی دور کر لی۔ تو یہ اس دعا کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، نہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ اس کی پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے، دونوں چیزوں سے احتراز کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں چونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے تو نہ مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھیں اور نہ مغرب کی طرف پشت کر کے بیٹھیں، یا شمالاً بیٹھیں یا جنوباً بیٹھیں۔ تو اس طریقے سے اپنے گھروں کے جو واش روم ہیں ان کو بناتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بتائے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں بلکہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے۔ یہ جو عام طور پر دفاتر میں یا مختلف جو ہے انتظار گاہوں میں یا اسی طرح جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر یا مختلف جگہوں پر جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں ان سے احتراز کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اپنا سطر کھولنا، اپنے کپڑے اتنے ہی اتارنا جتنی کی ضرورت۔ اسی طرح جب بیت الخلاء میں جائے تو زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا اور اسی طرح کسی سے بلا ضرورت بات بھی نہیں کرنی، اس بات کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی پانی میسر ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ ڈھیلے بھی استعمال کرے، آج کل چونکہ جدید دور ہے مٹی ملنا مشکل ہے، اس کا متبادل ٹیشو پیپر ہے، تو آدمی ان دونوں کو استعمال کرے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہم رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ ایک ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتہ کروایا کہ اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور قباء والوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہاری تعریف اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم بڑے پاکیزگی کو پسند کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دونوں طرح استنجا کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔
تو گویا کہ اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو اپنے جسم کی خوب صفائی کرتا ہے۔ صرف پانی سے بھی استنجا تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آج کل جدید دور میں ٹیشو پیپر استعمال کر لیا جائے تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ہاتھوں کو دھونا، جب آدمی واش روم سے نکلے تو ہاتھ دھونا، اس کے اوپر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرتے تھے، ثم مسح یدہ علی الارض، اس وقت جو سب سے بہترین صفائی کا ذریعہ تھا وہ مٹی پر اپنے ہاتھ کو رگڑنا۔ تو جب مٹی سے ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، رگڑتے ہیں، مانجتے ہیں تو اس کی ساری جو ہے وہ صفائی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اس کا جدید دور کے مطابق جیسے صابن ہے یا اسی طرح جو اور چیزیں جو ہے میسر ہوں جس سے ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائیں تو ان کا بھی اہتمام کریں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا عمل جو آدمی کی ایک عادت اور ضرورت ہے، اگر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے گا تو اس کا یہ کام پھر عادت نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔